بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عید کی نماز کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو نہایت ضروری ہیں، اور اس وقت یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ پوری دنیا آج لاک ڈاؤن ہے اور مساجد خصوصاً ہمارے ملک میں الحمدللہ اب حالات ایسے نہیں بنے، لیکن جو لوگ باہر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں، خصوصاً جو یورپ میں ہے، امریکہ میں اور اس طرح دوسرے ممالک میں، تو ان کو یہ ایک اہم سوال ہے کہ اگر ہم عید کی نماز پڑھیں تو ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں گے۔ چنانچہ وہی کچھ احکامات عید کی نماز کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو ان میں چند باتیں ہیں، اگر یہ باتیں ہم سمجھ لیں تو ہم آسانی سے عید کی نماز اپنے ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عید کی نماز میں یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی اور ہونا ضروری ہیں۔ یہ نمبر وار اگر ہم بتائیں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ چنانچہ پہلی بات یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی مزید ہونے ضروری ہیں۔ ایک امام ہو اور 3 مقتدی ہو تو ان کی نماز ہو سکتی ہے، وہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کار وہ بالکل آسان ہے، اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز میں خطبہ دینا ہوتا ہے، اور خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نماز کا طریقہ سیکھ لائیں، اس کے بعد دوسرا خطبہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے 3 آدمی 3 مقتدی ہوں اور ایک ان کا امام ہو، وہ کسی بھی جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں برآمدے میں یا اپنے گھر کے باہر ان کا کوئی لان موجود ہیں، بیٹھک ہیں، کوئی دیرہ ہے، کہیں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ بس ان کا طریقہ یہ ہو کہ امام ہو، اگر ان کے پاس ایک کرسی بھی ہو تو وہ آسان اور زیادہ آسان ہو جائے گا، ورنہ کرسی بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام ہو اور 3 مزید مقتدی ہوں۔ تو سب سے پہلے نماز کا طریقہ ہوگا کہ نماز عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ یوں تو ہم ہر سال پڑھتے ہیں نماز، لیکن بھول جاتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ امام وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا لے گا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک جب وہ پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر، تیسری دفعہ اللہ اکبر، تیسری دفعہ پہ وہ ہاتھ باندھیں گے۔ اچھا، 3 تکبیروں کے درمیان ہاتھ باندھنے نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ چوتھی مرتبہ ہم ہاتھ باندھ لیں گے، اور امام پھر جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے الحمد، پھر اس کے بعد کوئی سورت، پھر وہ 1 رکعت مکمل کرے گا، اور دوسری رکعت کے لیے جب وہ کھڑا ہوگا الحمد قل ہو، تو اس کے بعد جب وہ رکوع کے لیے جاتا ہے تو رکوع سے پہلے 3 تکبیریں وہ پڑھ لے، اور تینوں تکبیروں کے ساتھ وہ ہاتھوں کو کھانوں کو ہاتھ لگائے اور ہاتھوں کو چھوڑے گا، مطلب اس کو باندھے گا نہیں۔ تو 3 تکبیریں جب رکوع سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 تکبیریں پڑھ لیں تو پھر وہ رکوع کو جائے، اور باقی نماز بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوا نماز کا طریقہ۔ اب نماز کے بعد 3 مقتدی ہیں اور ایک ان کا امام ہے، تو نماز کے بعد یہ کریں کہ خطبہ پڑھیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ ہوں گے، وہ خطبہ کا طریقہ وہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ تو وہ بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، ہم سے تو نہیں ہوتا خطبہ۔ تو خطبے کا بہت ہی ایک آسان طریقہ ہے۔ تو اگر آپ یہ سیکھ لیں ویڈیو کے ذریعے تو انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے خطبہ دے سکتے ہیں۔ آپ اگر جیسے ہم نے عرض کیا، اگر آپ کے پاس کرسی ہو تو آپ اس پہ بیٹھ جائیں، اور کوئی جو امام ہو تو کوئی بھی امام بن سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ خطبہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس کو یہ صورت آتی ہے مثلا
لإلاف قریش آتی ہے، کوئی بھی صورت، انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھ لے، تو دوبارہ اس کو سن لے کہ خطبہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور وہ بیٹھ جائیں 1 منٹ آدھا منٹ وہ بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑا ہو، پھر الحمدللہ رب العالمین اور بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر بیٹھ جائے۔ خطبہ جو ہے بس یہ خطبہ ہیں۔ اگر کسی کے پاس مثلا کتاب ہیں، وہ کتاب سے پڑھ سکتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کے پاس بیرون ممالک میں ہمارے جو بھائی ہیں، اگر ان کے پاس کتاب نہیں ہے تو کتاب کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس خطبہ ہے۔ جیسے ہم نے، اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتا تو آپ پہلے خطبے میں آپ انا اعطینا اور دوسرے میں جو ہے قل ھو اللہ احد، ورنہ پہلے خطبے میں الحمد اور دوسرے میں قل ھو، بس درمیان میں بیٹھنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی اقامت ہوتی ہے، اس میں دونوں نہیں ہے، نہ اس میں اذان دی جاتی ہے نہ اس میں تکبیر پڑھی جاتی ہے جس کو ہم اقامت کہتے ہیں۔ اچھا، اب تیسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، تو جیسے آپ نے اپنے علاقوں میں بھی پڑھے ہیں، نماز کا وقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک۔ طلوع آفتاب آج کل ہمارے ہاں اب مجھے معلوم نہیں ہے یقینی طور پر کہ کیا وقت ہوتا ہے، لیکن بہرحال جب طلوع آفتاب ہو جائے تو طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک جو 12 بجے تک ہوتا ہے تقریباً، اس کے درمیان آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھی صورت یہ ہے کہ ہم ابتدا میں پڑھ لیں، طلوع آفتاب جیسے ہو جائے تو اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں۔ اور اس میں یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے کہ نماز کے لیے، نماز کے بعد جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہم گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی جو ہے تو ترغیب نہیں دی گئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ملتے ہیں تو ٹھیک ہے مل لیں، لیکن ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نماز ہو گئی آپ گھروں کو جا سکتے ہیں۔ اور جو بہت ہی اہم ترین میسج آپ کو دیے جا رہا ہوں اور جو ایک عاجزانہ اپیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شہری کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ملکی قوانین کا احترام کرے۔ ہمارے جو لوگ، جو بھائی ہمارے انگلینڈ میں ہیں یا جو امریکہ میں ہیں، اسپین میں ہیں اور ان دوسرے جو جرمنی وغیرہ ممالک ہیں، چاہے وہاں کا نظام کیسا بھی ہو، وہ جس کو ہم کافر بولتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک اچھے شہری کا ثبوت دینا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اچھے شہری کا ثبوت دیں۔ اور یہ نماز کا جو میں نے طریقہ سکھا دیا تو یہ اسی صورت میں کہ اگر 4 لوگوں کو وہ اجازت دیتے ہوں، تو اگر 4 بندوں کو وہ اجازت دیں کہ تم لوگ نماز پڑھ سکتے ہو اس صورت میں، ورنہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں ان کے قوانین کی دجیاں بکھیر دے اور پھر ہم مسلمانوں پر اس کا اعتراض آئے، پورے امت مسلمہ پر، کہ یہ لوگ قوانین کا احترام نہیں کرتے۔ تو ہم قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ قوانین کے دائرے میں اگر یہ بات ممکن ہو کہ آپ 4 بندوں کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی۔ بصورت دیگر اگر وہاں اس کی اجازت بھی نہیں ملتی تو پھر آپ سے نمازی عید ساقط ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور عذر کی حالات میں اس طرح نماز جو ہے وہ ساقط ہو بھی جاتی ہے، لیکن بہرحال اگر اس کی اجازت دی جاتی ہے، وہاں پر 4 بندوں کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اچھا ہوگا، بلکہ ضروری ہوگا کہ ہم عید کی نماز ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔